السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ کورس جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ ہم نے نورانی قاعدے سے پہلے مدنی قاعدہ شروع کیا تھا، جس کے تمام اسباق پڑھ کے اس کی ایک پوری پلے لسٹ تیار کر کے اسی چینل کے اوپر مدنی قاعدہ کورس کے نام سے پڑھی ہوئی ہے، وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، لنک بھی موجود ہوگا نیچے۔ اور اس کے بعد پھر یہ نورانی قاعدہ شروع کیا تھا اور اس کی آج تختی نمبر 16 پر پہنچے ہیں۔ یہ ویسے اس کی آخری تختی ہے، اس کے بعد پھر اس کا اجزائے خاتمہ یعنی کہ قواعد جو ہیں اس میں وہ ایک تختی کے طور پر پیش کی جائے گی، لیکن ویسے اس کی 16 تختیاں ہی ہے، اور اس تختی کے بارے میں انشاءاللہ جانیں گے۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں، تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ نماز، کلمے، دعائیں، فقہی مسائل، سنتیں اور ادب اور بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 16 ہے اور یہ تشدید بعد حروف مدہ، یعنی حروف مدہ کے بعد تشدید آئے تو پھر کیسے پڑھنا ہے، اس کی یہ مشق بھی ہے ایک قسم کی، اور یہ اس میں کچھ قواعد بھی بتائے گئے ہیں۔ اور اس میں جو مین چیز انہوں نے صرف یہاں پر بتائی ہے وہ یہی ہے کہ اس قسم کے الفاظ کے دو طرح کے ہجے ہوتے ہیں، یہ دو طرح سے آپ جوڑ کر سکتے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ 3 طرح سے کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جیسے یہ دال کی کر کے میں ادھر بتا دیتا ہوں، پہلے دعاد، اس کے بعد الف، پھر مد، پھر زبر۔ یہ پڑھنا ہے داد الف مد زبر دا۔ آگے آپ نے کہنا ہے کہ لام مشدد، پھر کہنا ہے دال، پھر کہنا ہے کہ لام دو زبر لن، یہ بنے گا دالن۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے داد الف لام مد زبر دال، یعنی ڈائریکٹ آپ نے داد، اس کے بعد الف پڑھنا ہے، پھر لام پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر بتانا کہ اس کے اوپر مد ہے، پھر اس کے اوپر یہ زبر ہے، تو یہ دال، آگے لام دو زبر لن دال لام۔ اور تیسرا طریقہ جو عام طور پہ پہلے پڑھایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے دعاد، اس کے اوپر زبر، پھر الف، اس کے اوپر مد، پھر لام، اس کے اوپر مشدد، یا اس طرح سے کر کے، جیسے دعاد زبر الف مد لام دال، ایسے، یعنی دعاد کہنا ہے، اس کے اوپر زبر بتانی ہے، پھر الف کہنا ہے، پھر اس کے اوپر مد بتانی ہے، پھر آگے لام کے ساتھ مل رہا ہے دعاد زبر الف مد لام دال لام دو زبر لام۔ تو یہ 3 طرح سے پڑھے جا سکتے ہیں، اور اگر عربی گرامر یا قاعدہ دیکھیں گے تو وہ ایسی ہے داد الف لام مد زبر، لیکن اب جیسے چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، مقصد ہے کہ ہمارے الفاظ درست ہوں، صحیح پڑھنا ہمیں آ جائے۔ تو آپ نے یہ بس یہاں پر یہ بتایا گیا کہ ایسے آپ نے ان کے جوڑ کرنے ہیں۔ دوسرا یہ مد جو ہے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے۔ تیسرا آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ بعض بچے پڑھتے ہیں جیسے دابتن ہے تو وہ پڑھتے ہیں دا اباتن، یعنی دا کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور آگے کہتے ہیں اباتن ابا، اور یہاں پر بھی ہا جاکا کو کہتے ہیں ہا اجاکا، اب ہا کو علیحدہ کر دیتے ہیں، اجا کا علیحدہ، تو یہ علیحدہ نہیں کرنے دینا، بلکہ یہ دال جو ہے یہ با سے مل رہی ہے لیکن کھینچ کے ملانی ہے، جیسے دا باتن، تو دا اباتن ایسے نہیں کرنے دینا، یہ خاص آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو 3 دندان والی تشدید کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کو سختی سے پڑھنا ہے، اس میں نرمی نہیں کی جائے گی، تو وہ بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور میں اس کو جوڑ کے ساتھ پڑھوں گا، اور پڑھوں گا، کوشش کروں گا سارے الفاظ کی وہ درست ادائیگی، حروف قریب الصوت، موٹے بریک الفاظ، اور جو قوانین وغیرہ تھے وہ سارے، اور پڑھوں گا ایسے کہ آپ اگر چاہیں تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دہرائی کر سکتے ہیں، اور اگر نہ کر سکیں تو ویڈیو کو اپنے پاس محفوظ کر لینا، انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضاد الف لام مد زبر دال، لام دو زبر لن دالن، دال الف با مد زبر داب، با زبر با دابا،
تا دو زیر تن دابتن حا الف جیم مد زبر حاج جیم زبر جا حاج کاف زبر کا حاجک حا الف جیم مد زبر حاج جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجوک لام زبر لا ضاد الف لام مد زبر ضال لام واو پیش لو لا ضالو نون زبرنا لا ضالون واو زبر وا لام ضاد زبر لض ولض ضاد الف لام مد زبر ضال ولضال لام یا زیر لی نون زبرنا ولضالین حمزہ زبر آ تا پشتو آتو حا الف جیم مد زبر حاج آتو حاج جیم واو نون مد پیش جون نون یا زیر نی آتو حاجونی واو زبر وا لام الف زبر لا والا تا زبر تا والا تا حا ضاد مد کھڑی زبر حاد ضاد واو پیش دو نون زبرنا ولا تحاضون واو صاد زبر وص صاد فا مد کھڑی زبر صاف فا کھڑی زبر فا تازرتی والصافاتی جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ جا تا صاد زیر تس جاء تس صاد الف خا مد زبر صاخ خا زبر خا
صاخ تا پیشتو صاخاتو آگے وقف صاخ جاءت الصاخة فا زبر فا حمزہ زیر ای فائی ذال الف زبر ذا فاذا جیم الف مد زبر جا حمزہ زبر آ جا تا تو زیر تتو جاءت الطو تو الف میم مد زبر توم میم زبر ما توم تا لام پیشتل توماتل کاف با پیش کب را کھڑی زبر را کب را آگے وقف کب را فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى۔ یہاں تک یہ ہماری تختی مکمل ہو چکی ہے۔ یہ وقف کھڑی زبر جو ہے وہ وقف میں ویسے ہی رہتی ہے، اور اس میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہتے ہوں، تو آپ کمنٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں جس طرح سے میں نے جوڑ کیے ہیں اس کے علاوہ بھی جوڑ کیے جاتے ہیں، اس لیے ایک دو الفاظ کے میں ویسے آپ کو جوڑ کر کے بتا دیتا ہوں۔ داد زبر الف مد لام، دال لام دو زبر لن، دالن، دال زبر الف مد با، داب با زبر با تا دو زیر تین، دابتن، ایسے بھی جوڑ کیے جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہیں۔ ایسے بھی اکثر گھروں میں مسجدوں میں اس طرح سے بھی جوڑ کرواتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرے ہیں وہ اصل قاعدہ وہی ہے جو میں نے کیے ہیں۔ پھر بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بات کریں، انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے کلاس بک کروائیں، انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم اچھے طریقے سے دی جائے گی، ساتھ میں مسائل وغیرہ بھی انشاءاللہ سکھائے جائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں، چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ ملتے ہیں خاتمہ اجزائے قواعد میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔